اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ سلامت ہوں گے۔ جماعت پنجم اسلامیات ناظرہ صفحہ نمبر 6 سورۃ ناس۔ سورۃ ناس کی ہم تلاوت کریں گے تلفظ کے ساتھ، اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کہہ دیجئے، کہہ دو، اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ سے، الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی، من سے شر سے، من شر الوسواس الخناس شیطانی وسوسوں سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ من الجنۃ والناس خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے وسوسے ڈالے جاتے ہیں اور شیطان سے پناہ مانگنے کے بارے میں ڈیفائن کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے سورۃ فلق میں آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ سورۃ فلق کیوں کر نازل کی گئی تھی، تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس دونوں ایک ساتھ نازل کی گئی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دینا، کہ کس طریقے سے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو شفا کے طور پر یہ دونوں صورتیں نازل فرما دی گئی تھی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ اور آپ کو جادو کا مقام بھی بتا دیا گیا تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک آیت پڑھنے کے بعد جس طریقے سے گرہ لگا کر اور گرہ کے اوپر پھونک مار کر یہ چیزیں کنویں کے اندر پھینکی گئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایک آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے، اور وہ گرہ جو پھونکے مار کر پھینکی گئی تھی وہ خود بخود کھلتی چلی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا نصیب ہوئی۔
اب اس صورت میں بھی یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ وسوسے ڈالنے والے یعنی کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں غلط قسم کے ڈال دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، انسان کے دل میں غلط قسم کی باتیں ڈال دیتا ہے، جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ برائی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی یہی آپ کو بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جنوں میں سے ہوں، بے شک وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں، میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ امید کرتی ہوں سورۃ فلق اور سورۃ ناس آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ سورۃ ناس کو تلفظ کے ساتھ عربی تلاوت عربی میں اور اردو میں ترجمے کے ساتھ حفظ کرنی ہے۔ زندگی رہی تو اگلے لیکچر میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔